शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबुल्लाह। अन्नहु ज़करा सलात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज का ज़िक्र करते हुए फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातम मिनन नार। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि जो नमाज का तज़किरा किया और नमाज का तज़किरा करते हुए फरमाया कि जो इसकी पाबंदी करेगा उसके लिए नमाज नूर होगी, उसके लिए नमाज दलील होगी और उसके लिए नमाज नजात भी बनेगी। नूर होगी, उस पर भी कई आसार व अहादीस मौजूद हैं कि नमाजियों के आज़ाए वुज़ू, जो वो वुज़ू करते वक्त जितने आज़ा धुला करते थे, क़यामत के दिन वो सब चमक रहे होंगे, कब्र में भी चमक रहे होंगे। रिवायत में ये है कि जितने आज़ा सजदा करते वक्त ज़मीन से मस होते हैं, ज़मीन से लगते हैं, वो सब के सब जो है क्या है, वो रोज़े रोशन की तरह, सूरज की तरह चमक रहे होंगे। कानत लहुम नूरन, तो नमाज उनके लिए क्या होगी, नूर होगी। तो चमकेंगे उन्हीं के जिनके लगेंगे, जिनके लगे ही नहीं उनके चमकेंगे क्या। तो नमाज उनके लिए नूर होगी। सिर्फ नूर कहा गया, नूर कहाँ होगी, तवज्जो दें। मुस्तफ़ा ने कह दिया कि नमाज उनके लिए नूर होगी, ये नहीं कहा कि दुनिया में नूर होगी, ये नहीं फरमाया कि कब्र में नूर होगी, ये नहीं फरमाया कि सिर्फ आखिरत में नूर होगी, सिर्फ फरमाया नूर, नूर होगी उसके लिए। तो नूर और जुमला इसमिया जो है क्या, वो दवाम व इस्तिमरार पर दलालत करता है। मतलब क्या है, जब से पढ़ेंगे और रहती दुनिया तक, जन्नत में जाने तक उनके लिए नमाज उनकी नूर बन जाएगी। दुनिया में भी नूर होगी, कब्र में भी नूर होगी और आखिरत में भी नूर होगी, ये नमाज जो उसकी पाबंदी करेगा। तो पाबंदी करने वालों के लिए, जो पढ़ते हैं उनके लिए खुशखबरियाँ भी हैं, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए वईदें भी हैं, उनके लिए आज़ाब भी सुनाया गया है। मुस्तफ़ा करीम ने उनके लिए आज़ाब भी सुनाया है। पिछले जुमे आप हज़रात को मैंने इसी ताल्लुक़ से एक हदीस सुनाई थी कि जो लोग नमाज़ों की पाबंदियां नहीं करते हैं उनका, और नमाज़ों को छोड़ देते हैं, उनके लिए ना तो नमाज नूर होगी और ना ही उनके लिए दलील होगी और ना ही नजात होगी। और उनके हश्र के बारे में मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, फ़िरौन, हामान, क़ारून और उबय इब्न खल्फ़ के साथ उनका हश्र होगा। एक हदीस आगे और पेश करते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रुविया अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाते हैं कि मन तहावन बिस्सलाति मअल जमाअत आक़बहुल्लाहु तआला बिइस्नत अशरत वलिया। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि जो नमाज़ों में सुस्तियाँ करेगा, नमाज़ें नहीं पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे 12 बलाओं में मुब्तला फरमा देगा। कितनी बलाओं में? 12 बलाओं में। उनमें से मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं 3 बलाएँ ऐसी होंगी जो उसे दुनिया में लाहिक हो जाएंगी, 3 बलाएँ ऐसी होंगी जो उसे मौत के वक्त लाहिक होंगी, और 3 बलाएँ कब्र में, और 3 बलाएँ क़यामत के दिन लाहिक होंगी। तो वो बलाएँ जो दुनिया में लाहिक होंगी, वो बलाएँ क्या क्या हैं? तो मुस्तफ़ा करीम उनकी तफसील बयान फरमाते हुए फरमाते हैं, वअम्मा सलासुल्लती फ़िद दुनिया, फरमाते हैं वो बलाएँ जो दुनिया में लग जाएंगी और दुनिया में आदमी से चिपट जाएंगी, जो नमाज़ों में सुस्तियाँ करता है, नमाज़ों से दूर भागता है, वो क्या क्या होंगी? तो फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम, फल अव्वलो यरफ़उल्लाहुल बरकत मिन कसबिही व रिज़्क़िही। फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम, अल्लाह उसकी कमाई से, उसके रिस्क से बरकत ख़त्म कर देगा। उसकी मिसालें हमारे जो तकरीबन 50-60 साल के बुज़ुर्ग हैं, अपने जवानी और अपने बचपने के दिनों की बात बताएं, खेतों में कैसा गल्ला पैदा होता था, कितना गल्ला पैदा होता था। खुद इस बात का मुशाहदा कर सकते हैं, कितने गेहूं निकला करते थे। आज बीघा में 4-4, 5-5 क्विंटल निकल रहे हैं, और वहां 10-10 बीघा में 2-4 मन हो जाया करते थे, लेकिन फिर भी बरकत इतनी थी कि पूरे साल खा लेते थे, फिर भी बच जाते थे और गुजारा भी चलता था। और आज इतनी पैदावार हो रही, फिर भी बरकत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम इसके पीछे दौड़ पड़े।
اس وقت کیا تھا؟ بو دیا اور اللہ کے سپرد کر دیا، بارش ہو گئی تو ہو گیا، اگر بارش نہیں ہوئی تو نہیں ہوا۔ اور آج ہم نے اتنے اسباب و ذرائع پیدا کر لیے، ان میں لگ گئے کہ ہم یہ بھول گئے کہ رزق وہی دیتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، زمین سے دانہ وہی اگاتا ہے، اسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اس وقت کیا تھا؟ پوچھ لو بزرگوں سے، بو دیا اور بارش پہ چھوڑ دیا، آسمانی بارش ہو گئی تو ہو گیا، اور نہیں تو ختم ہو گیا۔ کہیں کسی کھیت میں 2-4 من ہوئے، کسی میں 10 من ہوئے، کسی میں 5 من ہوئے، ایسے گیہوں کی پیداوار تھی۔ اور آج ہم جب ان میں لگتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، اس نے کچھ احکام بھی ہم پر نازل فرمائے ہیں، ہم پر کچھ چیزیں فرض بھی کی گئی ہیں جن کی پابندیاں ہم پر لازم و ضروری ہیں۔ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں جب ہم اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ تعالیٰ البرکۃ من کسبہ برزقہ، اس کے رزق سے اللہ رب العزت اس کی کمائی سے برکت ختم کر دے گا۔ کمائی تو بہت ہوگی لیکن پھر برکت نہیں ہوگی، ہاتھ وہی تہی رہے گا، ہاتھ وہی خالی نظر آئے گا۔ 1 لاکھ کی آمدنی ہے ماہانہ کی، 50 ہزار کی آمدنی ہے، 35 40 ہزار کی آمدنی، لیکن آدمی اس میں مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ بڑا کر لے، اور کھینچ لے، اور کھینچ لے، اور کھینچ لے۔ اس نفس کی آرزویں تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ الامنیۃ لیست بقلیلۃ، جتنا آتا جائے گا اتنی ہی آرزویں بڑھتی چلی جائیں گی، جتنا آتا جائے گا اتنی ہی آرزویں بڑھتی چلی جائیں گی، اور جتنی خواہش کرو گے بس لٹاؤ اس کی راہ میں۔ آج بھی تاریخ میں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ جس نے رب کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو اور اس کے بچے بھوکے مر گئے ہوں۔ تاریخ میں ایک بندہ کوئی ایسا نہیں دکھا سکتا کہ جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو اور اس کے بچے پھر بھوکے مرے ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے رزق سے برکت ختم کر دے گا۔ اور دوسری بلا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وَيَنزَعُ مِنْهُ نُورُ الصَّالِحِينَ، اس سے جو ہے کیا صالحین کا نور نکال لیا جائے گا۔ نیک لوگوں کا جو نیکی کا نور ہوتا ہے وہ نور اس کے دل سے ختم کر دیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ اور جب صالحین کا نور نکال لیا جاتا ہے تو پھر اسے نیکیوں میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے، نیکی کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے، پھر بس برائی پہ آمادہ ہے، نفس بالکل غالب آ جاتا ہے جب صالحین کا نور دلوں سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم ینزع منہ نور الصالحین، اس سے صالحین کا نور نکال لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں والثالثۃ یکون مبغوضا فی قلوب المؤمنین، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العزت مومنوں کے دلوں میں اس کا بغض پیدا کر دے گا، لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے، صرف مطلب کے لیے ملاقاتیں ہوں گی۔ آج دیکھ لو کتنی محبت، کتنی الفت، کتنا لگاؤ ہے، جن کے لیے اپنے سارے اوقات گزار دیے، جب ان پر مصیبتیں آئیں تو لوگوں نے منہ پھیر لیے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے میاں۔ جب ضرورت پیش آئی اور 1000 2000 یا 4000 5000 کی ضرورتیں پیش آ گئیں تو لوگوں نے منہ پھیر لیا، ان کی تعزیت کے لیے ان کے پاس پہنچنا تک لوگوں نے گوارا نہ کیا۔ یہ مشاہداتی اور مجرباتی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات، جنہوں نے اپنے اکثر اوقات ان کے لیے قربان کر دیے۔ سمجھ رہے، زمانے کی برائیاں بھی لوگوں نے لے لی، لیکن جب وقت آیا تو وہ کام نہیں آئے میاں۔ یہ میں نے ہی نہیں دیکھا، بہت لوگوں نے دیکھا، کسی نے دیکھا سمجھا، کسی نے دیکھا نہیں سمجھا۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو فرماتے ہیں والثالثۃ یکون مبغوضا فی قلوب المؤمنین، تیسری چیز یہ ہے دنیا میں جو اسے بلا لاحق ہوگی وہ یہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں اس کا بغض، اس سے نفرت پیدا کر دی جائے گی۔ اسی لیے اب ملاقاتیں صرف جو ہے کیا ہے وہ مطلب کی ہوں گی، صرف سماج کو دکھانے کے لیے ہوں گی، ہاں میں تیرے یہاں آیا تھا، تو میرے یہاں آیا تھا۔ ثواب اور نیکی اور ایثار اور جو ہے کیا مہربانی کا کوئی جذبہ، کوئی نیت نہیں ہوگی، صرف سماج کو دکھانے کے لیے ملاقاتیں ہوں گی اور جو ہے کیا تعزیتیں ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت مومنین کے دلوں میں فرماتے ہیں وَسَلَاسٌ، اور فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم وَأَمَّا الَّتِي عِندَ الْمَوْتِ، اور وہ 3 بلائیں جو موت کے وقت سے لائق ہوں گی، تو فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم فَالْأُولَىٰ يُقْبَضُ رُوحُهُ عَطْشَانًا،
ولو شربا ما الانہار، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کی روح اس وقت نکالی جائے گی جب وہ پیاسا ہوگا، اور ایسی پیاس لگی ہوگی، ایسی پیاس لگی ہوگی، فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم اگر دنیا کی ساری نہروں کا بھی پانی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھا پائیں گے، اس کی پیاس نہیں بجھا پائیں گے اگر دنیا کی ساری نہروں کا پانی اسے پلا دیا جائے۔ یقبض روحہ عطشانہ، اس کی روح، کس کی روح؟ بے نمازی کی روح ایسے وقت نکالی جائے گی کہ جب وہ پیاسا ہوگا، اور اگر ساری دنیا کی نہروں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے، ارے مولوی تو چیختے رہتے ہیں میاں، یعنی کہاں کہاں سے خیالی باتیں لے آتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ابھی کچھ کہیں گے نکل کے، یعنی کتنی خیالی باتیں بناتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو مولوی ان کا تو کام ہی ہے بس چیخنا، انہی کا کام ہے لوگوں کو بلانا، ہمارا تو کام کمانا ہے، کھانا ہے اور سونا ہے، بس کماؤ کھاؤ اور سو، باقی کوئی کام نہیں ہمارا۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی کہیں گے کہ مولوی جو ہے کیا، یہ تو خیالی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہی قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہی قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ سنا دو، وعید سنا دو کہ جو ہمارے عائد کردہ احکام سے منہ موڑے گا، یخوض روحہ عطشانہ ولو شربا ماء الانہار، اگرچہ جو ہے کیا وہ دنیا کی ساری نہروں کے پانی پی لے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھا پائیں گے۔ فرماتے وثانیت، اور دوسری بلا جو موت کے وقت اس کو نہ لاحق ہوگی، فرماتے وثانیت یشتد علیہ نزع روحہ، فرماتے مصطفیٰ کریم کہ اس کی روح جب نکالی جائے گی تو اس پر بہت سخت کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ایک روایت میں مثال دے کر کے بھی بتایا گیا ہے کہ ایک باریک کپڑا کسی جھربیری پر پھیلا دیا جائے، پھر اس کا ایک سرا پکڑ کر کے اس کپڑے کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کا حال کیا ہوگا، وہی حال روح انسان کے جسم میں رونگٹے رونگٹے میں پیوست ہوتی ہے، اور پھر جب وہ ایک سرے سے کھینچی جاتی ہے تو جو حال اس کپڑے کا ہوتا ہے وہی حال جسم انسان کا بھی ہوتا ہے جب اس کی روح نکالی جاتی۔ یستد علیہ نزع روحہ، اس پر سخت کر دیا جائے گا اس کی روح کو نکالا جانا، اس کی روح اس پر اتنی سخت کر دی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں والثالثۃ یخاف علیہ من زوال الایمان، نعوذ باللہ من ذلک، اور مصطفیٰ فرماتے تیسری بلا یہ بھی ہوگی کہ اس پر جو ہے کیا اس کے ایمان جانے کا بھی خوف ہوگا کہ بے ایمان ہو کر کے مرے، اور جو بے ایمان ہو کر کے مرے گا وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اگرچہ گناہ گار صحیح، سیاہ کار صحیح، بد اعمال صحیح، لیکن ایمان اگر ساتھ لے کر کے جاؤ گے تو نجات ملے گی، اگرچہ سزا پانے کے بعد ملے، اور اگر ایمان چلا گیا تو پھر نجات کبھی نہیں ملے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔